میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک مضمون کسی کا، تو وہ کہ ایک صاحب تھے، بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے میں ان کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی، سمجھ میں بھی فتور آ گیا۔ ان کا بیٹا تھا، انہی کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیٹا بیٹھا ہوا کچھ مطالعہ کر رہا تھا، باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ کوئی چیز سامنے رکھی تھی، اس نے کہا جی یہ گلاس ہے۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر بیٹھ گئے، بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جی گلاس ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ ابا جی گلاس ہے۔ اب ذرا لہجہ بدل گیا۔ پھر چوتھی یا پانچویں مرتبہ جب پوچھا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اتنی بار کہہ دیا آپ کے سامنے گلاس ہے، بار بار تنگ نہ کرو۔ یہ جواب بیٹے کی طرف سے آیا۔ تو بیٹے کی بات سننے کے بعد باپ اندر گئے، ایک پرانی سی ڈائری نکال کے لائے اور اس کا ایک صفحہ کھولا۔ اس صفحے پہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا 3-4 سالہ بچہ تھا یا 3 سالہ بچہ ہے، آج اس نے ایک کوا دیکھا جو دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا مجھ سے کہ ابو یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگا ابو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کوا ہے۔ اور اس طرح اس نے مجھ سے 36 مرتبہ سوال کیا اور میں پیار سے اس کو جواب دیتا رہا کہ یہ کوا ہے۔ وہ ڈائری لا کے بیٹے کو دکھائی، یہ وہی بیٹا تھا کہ جب تم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ایسی اس پر تمہارے اس کہنے پر ہمیں پیار آتا تھا اور پیار کی وجہ سے ہر بار جواب دیتے تھے، اور آج میں نے تم سے 3 مرتبہ پوچھ لیا تو تمہارا پارا چڑھ گیا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب بڑھاپے کو والدین پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کس مشقت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا تھا، کس طرح میں نے ان کو تنگ کیا تھا، کس طرح راتوں کو یہ میرے لیے جاگے تھے، کس طرح میری صحت کا خیال کرنے کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس گھومتے پھرتے تھے، اور کس طرح میری سوالات کا جواب دیتے تھے، وہ سب بھول جاتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ وہ یا تو کوئی بڑے انسان ہیں، منصبدار، اور گھر میں بوڑھا باپ پڑا ہوا ہے، بوڑھی ماں پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ اپنے کو سوچتے ہیں کہ مجھے کس چیز سے فائدہ پہنچ رہا ہے، کس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر فرمایا بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تمہارا امتحان ہے کہ اس وقت بھی اف نہ کہو اور کبھی جھڑک کر بات نہ کرو، کبھی ان کو جھڑک کر بات کر کے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرو، اور یہ دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی دعا سکھلائی میرے مالک نے، خود دعا سکھلائی کہ کیا کہا کرو والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور جیسے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سی دعائیں تو وہ ہیں جو مانگ لی گئی، لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں جو باری تعالیٰ خاص طور پر قل کہہ کر ہمیں سکھاتے ہیں، یہ دعا کہو، یہ دعا کرو۔ تو جو خود کہہ کر دعا کروائی جا رہی ہے اس کی قبولیت میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی
کسی سے کہے بھائی مجھ سے 1000 روپے مانگو، اس بیچارے نے مانگ لیے، ابھی کہتا ہے میں تو نہیں دیتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ لوم ہے، یہ کمینگی ہے کہ پہلے اس سے کہلوائے اور پھر رد کر دے. اللہ جل جلالہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے. وہ ہم سے کوئی دعا کرنے کو کہے اور کہتے نہیں میں نہیں مانتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناممکن ہے. اس لیے یہ دعا ضرور قبول ہوگی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے اوپر رحم کیجئے جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا. اور یہ دعا صرف والدین کی زندگی کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی میں بھی کرو، یا اللہ ان پر رحم فرما. اور رحم فرما جو ہے یہ اتنی جامع چیز ہے کہ اس میں اگر زندہ ہیں تو ان کی صحت بھی آ گئی، ان کی خوشحالی بھی آ گئی، ان کی خوشیاں بھی آ گئیں، ساری چیزیں آ گئیں. اور اگر انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انتقال کے بعد بھی یہ دعا کرو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں، والدین کی زندگی میں اس نعمت کی قدر نہیں کرتا کہ یہ کیا نعمت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے. خاص طور پر جب بوڑھے ہو گئے والدین، کسی کام کے نہ رہے، تو اس وقت ناقدری کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن بہت عظیم سایہ ہوتا ہے والدین کا. اس لیے بسا اوقات جب انتقال ہو گیا ان کا تو آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کو جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی، جیسی عزت کرنی چاہیے تھی، جیسی محبت کرنی چاہیے تھی، میں نے نہیں کی. میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ جل جلالہ نے اس حسرت کی تلافی کا بھی راستہ رکھا ہے. اگر تمہیں نادانی میں، بے وقوفی میں، غفلت میں تم نے اپنے والدین کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، اور جو ان کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اب تمہارے لیے اب بھی راستہ کھلا ہے. کیا؟ ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. www.darsequran.com